یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ماشاءاللہ خود امیگریشن میں بہت وہ لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ عرب لوگوں سے، جتنے بھی عرب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ دعوتیں بھی ہوئیں، ہماری گفتگو بھی ہوئی، تو بہت پاکستان کے لیے بڑی ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاہدے کے بعد سے پاکستانیوں کی الگ سے ایک شان بن گئی۔ یہ بہت ہمارے لیے اعزاز بھی بہت 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 بڑا ہے، اور خود سعودی عرب نے دیکھ بھی لیا کہ کیا صورتحال ہے پوری خطے میں، اور اس میں پاکستان کی کیا ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور پاکستان کی فوج کے والے سے تو پہلے سے ہی میں بہت اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم جاتے ہیں حرمین شریفین تو ہمارے دل میں بھی الگ سے ایک اس کا احساس ہوتا ہے، غیر معمولی، کیونکہ پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہم کس منہ سے جائیں، لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ اب ہمارا تھوڑا سا منہ بن گیا ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان، ہماری فوج اس تیرے گھر کی محافظ ہے، تو اس لیے اس حوالے سے ہمارا ایک حق بنتا ہے، تو اس حق کا واسطہ دے کر بھی میں نے دعائیں کی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں مختلف علماء سے ملاقاتیں رہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے علماء بھی تھے، بلوچستان کے بھی تھے، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، خود ہندوستان کے بھی بعض بڑے علماء کرام سے ملاقات ہوئی، اور جنوبی افریقہ سے، لندن سے۔ مجھے سب نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری وابستگیاں ہیں لیکن بات آپ کی صحیح، تو اس سے الحمدللہ مجھے بڑا اس میں اطمینان ہوا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں عمرے پہ اس میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں مولانا نعیم اللہ صاحب ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے میزبان بھی رہتے ہیں، یعنی بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور پرانا تعلق ہے۔ جی مولانا نعیم اللہ صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، تو ان کا تعلق پاکستان بننے سے پہلے سے ہے، بہت آپس میں گہرا تعلق۔ تو ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا پیار ہے، مولانا کے ساتھ تعلقات ہیں، تھوڑی آپ کام کریں گے۔ کیا کام ہے؟ میں نے کہ جو پاکستان میں ہمارے درمیان ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، مجھے اس پہ تشویش رہتی ہے کہ یہ چیزیں پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں لڑائیاں۔ اب حرم شریف میں آئے ہوئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ان سے ملاقات ہو جائے، اور دوسری بات ہے کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب حرم شریف میں ہیں، آپ مجھ سے جس قسم کے اطمینان چاہتے ہیں لے لیں کہ میں نے بورڈ وفاق المدارس کی مخالفت میں نہیں بنایا۔ ہمارا اپنا جامعہ کی جو نظام تعلیم تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وفاق میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس میں جس قسم کی ان کو مجھ سے اطمینان چاہیے، میں حرم میں کھڑا ہو کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، معاہدہ شریف میں جا کے ان کو اطمینان دلانے کے لیے وہ حلف اٹھوا لیں مجھ سے۔ اور دوسری ہے کہ ملنا تو چاہیے، اگر اس پہ نہیں تو کم از کم ملاقات ہی ہو جائے، تو میں اس کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے 8-10 مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے حق میں رہتا ہوں ہمیشہ کہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ملنا ملانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر مولانا راشد سمرے صاحب سے بات کی، اور اس سے پہلے مولانا اسد محمود صاحب سے میری بات ہوئی تھی۔ مولانا کے جو بھائی ہیں ضیاء الرحمان صاحب، خود میں نے ٹیلی فون سے بات کی ان سے کہ میں مولانا سے، ابھی نہیں پہلے کی بات ہے، مفتی ابرار صاحب کو میں نے پیغام بھیجا۔ تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اسی بات یہ کہ جتنے لوگ میرے خلاف لکھتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں نے ملتزم پہ جا کے ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ میری طرف سے نہ دنیا میں کوئی ان سے کوئی وہ ہے، نہ میں اس میں آخرت میں۔ باقی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی پالیسی سے، کسی بھی فتوے سے خدا نخواستہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ باقی وہاں اس دفعہ ایک موقع ہوا، اور میری عادت ہے کہ کسی نے اگر احسان کیا ہو تو اس احسان کا بھی اس کو بدلہ دینا چاہیے۔ ایک تو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، آج کل جو ہے نا وہ نہیں آ رہا تھا، جو ان کی ایپ بنی ہوئی ہے، تو میں معاہدہ شریف میں سلام عرض کر کے باہر نکلا تو ایک وہیں کے جو آگے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک صاحب مجھ سے ملے، اور انہوں نے عربی میں مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، اور آپ واحد آدمی ہیں پاکستان میں جو شریعت کی اور حق کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کے لیے بہت 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 دعائیں کرتے ہیں، کیا آپ ریاض الجنہ جانا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ماشاءاللہ وہ ریاض الجنہ میں پھر ہمیں لے گئے الحمدللہ، اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ سوات کے ہیں اور وہاں کی یونیورسٹی وغیرہ میں استاذ ہیں یا پڑھاتے ہیں کوئی، تو اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کے سارے بیانات سنتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن حدیث میں جو ریاست کی بات ہے اور جو ہمارے دین کی بات ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور بھی ان کی طرف سے کافی پیشکشیں ہوئیں، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، تو مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی مجھ پہ احسان کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا
میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ سے کون مستغنی ہو سکتا؟ تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے حکومتی سطح پہ انتظام کیا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ اقدام عالیہ میں بیٹھنے کی توفیق ملی الحمدللہ، ریاض الجنہ میں الحمدللہ موقع ملا، اور بڑی تسلی کے ساتھ ہم نے اسلام عرض کیا، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینے میں قحط ہے اور آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں بارش عطا فرمائے، ان الناس قد ہلکوا۔ میں نے پاکستان کے لیے بھی دعا کی درخواست کی، اپنی فوج کے لیے بھی، اور اپنے پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس درخواست کو قبول فرمائے۔ جیسے سلام عرض کرنا ثابت ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں، ہماری دعا فرما دیں، یہ بھی ٹھیک۔ تو مولانا طاہر شفیع صاحب کا بہت شکریہ کہ اتنا زبردست ان کی برکت سے ہمیں موقع ملا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔